بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری چوتھی نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے باب اول فہم سیرت کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم باب دوم جس کا نام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اہل جدید میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اصل میں اس باب میں والد صاحب نے اپنے سوالات کے جوابات کا یہاں پر درج کیے ہیں، جو انہوں نے 1974 میں پاکستان مسلم یوتھ کلب کے زیر اہتمام ایک مذاکرات میں انہوں نے ان سوالات کا جواب دیا تھا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ عہد جدید میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا تھا کہ عہد جدید میں تہذیب و تمدن کا خیرہ کن چمک دمک دیکھ کر عام آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آج کا انسان کوئی نئی مخلوق بن گیا ہے، اس لیے آج پرانی باتیں چندہ مفید نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہے اور سراب ہے۔ آج کا انسان بھی وہی قدیم انسان ہے۔ بلا شبہ اس خارجی دنیا میں عظیم الشان فتوحات حاصل ہو گئی ہیں، تہذیب و تمدن نے حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں، لیکن انسان کی داخلی زندگی آج بھی وہی ہے۔ بہت پیارا جملہ لکھا والد صاحب نے کہ انسان کی داخلی زندگی آج بھی وہی ہے، وہی ہزاروں سال بیشتر تھی۔ نفرت و عداوت، بغض، حسد، وحشت و بربریت، محبت و اخوت، ایثار و قربانی، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہر لحاظ سے وہی قدیم انسان ہے۔ آدم کے بیٹے پہلے مکوں پتھروں سے لڑتے تھے، پھر تیر اور تلوار سے لڑنے لگے، پھر توپ اور تفنگ کا زمانہ آیا، آج میزائل اور ایٹم بم کا دور ہے۔ لڑنے کا مقصد ضرور بدل گیا، لیکن جذبہ جنگ آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج کا انسان تو پہلے سے زیادہ شدید ترین خون ریزی کے ساتھ جنگ لڑتا ہے۔ نہ تم بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے ادوار انقلاب آسمان کر لوں۔ انسانیت کے بنیادی مسائل آج بھی وہی ہیں جو کل تھے، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علامہ اقبال عرض فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید۔ انسان کی بنیادی مسئلے یہ ہیں کہ اس کو دنیا میں امن و امان میسر ہو، سکون و طمانینت حاصل ہو، وہ معاشرہ جس میں وہ رکن ہے اس کا غم گسار اور ہمدرد ہو، عدل و انصاف ہو، حریت و مساوات ہو، فروغ و معاشرے میں باہم ہمانگی ہو، ایسے معاشرے میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر رہے۔ مقصد حیات گم کر دینے کے بعد انسان کوئی ایسا معاشرہ نہیں تخلیق کر سکتا جس میں یہ اقدار حیات کا حصول ممکن ہو، جس درجے میں مقصد حیات کا شعور کسی معاشرے کے افراد کے ذہن میں اجاگر کرے، اس قدر وہ معاشرہ ان اقدار عالیہ سے متاع ہونا ہے۔ مقصد حیات اور اقدار عالیہ کا سبق بھٹکی ہوئی انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ اسلام، دین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے انسان کے ساتھ ہزار گو مختلف تعلقات میں مربوط ہوتا ہے، جس میں مفر ممکن نہیں، بلکہ ان کو نبھانا ہے۔ خود انسان کے جذبات اور احساسات، احتیاجات و خواہشات میں بھی بڑے تنوع ہے۔ جگہ جگہ اغراض و مفادات خودی کا تصادم ہوتا رہتا ہے۔ باہم احترام سے رہنا، اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھنا حد درجہ نازک اور دشوار کام ہے۔ کوئی نظری فلسفہ یا سائنسدان یا سائنسی فارمولہ ان کو حل نہیں کر سکتے۔
یہ باہمی تناؤ کا مسئلہ ہے عملی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عملی نمونہ چاہیے۔ عالم انسانیت میں ایک ہی کامل نمونہ ہے، وہ ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی عظیم درجے پر فائز ہیں۔ ایک اور مقام میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ احزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونۂ زندگی ہے۔ اب جہاں کہیں بھی انسانی آبادی پائی جاتی ہے، انسانی معاشرہ موجود ہے، وہاں اقدار عالیہ کے حصول کے لیے، باہمی رفاقت کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ناگزیر ہے۔ اس لیے کہ آپ کو ہم سب کے لیے عالمی دنیا کے رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ خود قرآن شریف میں عرض فرمایا ہے، خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے رسول، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا اس مذاکرات میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے، وہ انقلاب فرانس، روس اور چائنا کے مقابلے میں کن بنیادوں پر مفید تر کہا جا سکتا ہے؟ والد صاحب نے جواب دیا، انقلاب فرانس شاہی طرزی حکومت کی ستم رانیوں کے خلاف رد عمل تھا۔ انقلاب فرانس شاہی طرزی حکومت کی ستم رانیوں کے خلاف رد عمل تھا۔ اس نے بادشاہی پرستی ختم کی۔ انقلاب روس سرمایہ کاری، سرمایہ پرستی، کلیسا کی اجارہ داری اور زار شاہی کے خلاف رد عمل تھا۔ اس نے لا کلیسا لا سلاطین لا الہ کا نعرہ بلند کیا۔ انقلاب چین بنیادی طور پر انقلاب روس کا ہی چربہ ہے، جزیات میں فرق ہے۔ روس اور چین کے آپس کی ناچاکی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کلیسا کے مختلف فرقوں میں اختلافات برپا ہیں۔ نازی انقلاب جرمنی کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نازی انقلاب جرمنی کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ وحدت نسل کے اصول پر برپا ہوا۔ اگرچہ ہٹلر کو جرمنی میں شکست ہوئی، وہاں یہ انقلاب ناکام ہو گیا، مگر دنیا میں ابھی تک اس نظریے کے ماننے والے موجود ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ ان انقلابات میں مذمومہ نتائج برآمد ہوئے یا نہیں، قطع نظر اس بات سے فی الواقع جمہوریت ہر حال میں افضل ہے یا سرمایہ کاری کا ہر حال میں مذموم ہے یا نسلی برتری کا تصور صحیح ہے، فی الحال ہم ان سوالات کو نظر انداز کرتے ہیں، ان انقلابات کے دعووں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، فرض کریں ہم کسی ایسے جزیرے میں ایسے معاشرے کو تصور کرتے ہیں جہاں انقلاب فرانس کے لائے ہوئے تمام مقاصد پوری طرح موجود ہیں۔ فرض ہم کسی ایسے جزیرے میں ایسے معاشرے کو تصور کرتے ہیں جہاں انقلاب فرانس کے لائے ہوئے تمام مقاصد پوری طرح موجود ہیں، نہ بادشاہت ہے، نہ طبقے کو اشرافت، وہاں جمہوریت ہے، مساوات ہے، گویا روسو اور والٹر کے نقطہ نظر سے وہ جزیرہ ان کے لیے جنت ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں، کیا وہاں خود غرضی، نفس پسندی، رشک و رقابت ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہاں طاقتور کمزور پر ظلم کرنا بند کر دے گا؟ کیا یار لوگ سادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں گے؟ کیا وہاں لوٹ کھسوٹ بند ہو جائے گی؟ کیا وہاں فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ کیا جنگ و جدل ختم ہو جائے گی؟ جمہوریت اور مساوات کے آ جانے سے کہ انسان بدل جائے گا؟ اگر ایسا کوئی شخص سوچتا ہے، وہ انسانی فطرت سے نابلد اور محض کوڑا ہے۔ نمبر 2، ہم کسی دوسرے جزیرے کو ایسے معاشرہ تصور کرتے ہیں جہاں اشتراکیت کا تمام اقدار روبرو عمل ہے، نہ بادشاہ، نہ ادارہ، نہ سرمایہ کاری، نہ مذہبی
اجارہ داری، نہ بیرونی مداخلت، کامل مساعد، معاشی اور وسائل سے برابر۔ ہر شخص کے پاس 1 ایکڑ زمین موجود ہے، ایک گائے دودھ کے لیے مہیا، ایک مکان رہائش کے لیے مہیا، ایک بیوی بھی ہے۔ غرض تمام ضروری چیزیں موجود ہیں، ان میں کامل مساوات ہے۔ گویا یہ مارکس اور اینجلس کے مطابق جنت ہے۔ مگر میں سوال کرتا ہوں، کیا وہاں طاقتور آدمی کمزور کی گائے پہ قبضہ نہیں کرے گا؟ کیا کوئی کاشتکار پڑوسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا؟ کیا کوئی دوسرا شخص دوسرے کی بیوی کو اغوا نہیں کرے گا؟ بغض، حسد، رشک و رقابت، نفرت و عداوت کے تمام جذبے وہاں سرد پڑ جائیں گے۔ کیا صرف معاشی وسائل کی مساوات سے انسان بدل جائے گا؟ اگر ایسا ممکن ہے تو انسان کی فطرت سے ناواقف ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی سوال کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔